الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، آج کا المجلس الشرعی الاسلامی شرعی بورڈ کا یہ 14واں اجلاس ہے، جس میں شرعی بورڈ کے جملہ ممبران شریک ہیں، جس کی صدارت استاذ العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب سربراہ دارالافتاء و شرعی بورڈ اسلام آباد آپ فرما رہے ہیں۔ آج کے ہمارے اس اجلاس میں جو بالخصوص مسئلہ زیر باس آئے گا وہ امامت کے بارے میں ہے کہ کیا داڑھی منڈوانے والا شخص امامت کے قابل ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ یونان کی مسلم کمیونٹی کی جانب سے اٹھایا گیا اور انہوں نے اس مسئلے کا جواب طلب کیا ہے کہ کیا وہ شخص کہ جو داڑھی منڈواتا ہے یا داڑھی کو حد شرع سے کم کرواتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں۔ اس مسئلے کا جواب انہوں نے طلب کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز شرعی بورڈ کے اس 14ویں اجلاس میں شرعی بورڈ کے جملہ ممبران سلف صالحین اور علماء اہل سنت کے فتاوی جات میں جو اس کی تصریح موجود ہے، اس کے حوالہ سے اس کا جواب ریکارڈ کروا کر یونان کی مسلم کمیونٹی کی رہنمائی فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے اس مجلس الشرعی کی صدارت، جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا کہ استاذ العلماء حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عادل شہزاد جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ماجد اقبال صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل الرحمن ہزاروی صاحب، حضرت علامہ مولانا بابر شہزاد صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد جہانگیر صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد سجاد جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالغفار نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا رضا الاسلام جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شکیل صاحب، حضرت علامہ مولانا رخسار احمد جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افضل جلالی صاحب، یہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں انشاءاللہ العزیز آج کے اس مسئلے کا جواب ریکارڈ کیا جائے گا۔ اب میں التماس کروں گا استاذ العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب سے کہ وہ یونان سے آنے والے اس مسئلے کا تفصیلی جواب ارشاد فرمائیں۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی معزز و محتشم جملہ ممبران شرعی بورڈ و دارالافتاء جامعہ اسلام آباد، جیسا کہ آپ آج کے شرعی بورڈ کے 14ویں اجلاس کی غرض و غایت اور آج کے اجلاس کے ایجنڈے سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں کہ یونان کی کمیونٹی جو کہ مسلم کمیونٹی ہے، ان کی طرف سے ہمارے دارالافتاء میں شرعی بورڈ کے اجلاس میں ایک اہم سوال آیا کہ امام کیسا شخص ہونا چاہیے، اور اس میں خصوصی طور پہ یہ پوچھا گیا کہ جو امام داڑھی کتراتا ہو یا منڈاتا ہو یا حد شرعی سے کم رکھتا ہو، ایسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرعی طور پہ کیا حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کی گفتگو میں ہم یہ بات پہلے دیکھیں گے کہ داڑھی شریف جو ہے شریعت محمدیہ میں اس کا کیا حکم ہے، کہاں تک داڑھی شریف سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا اور ضروری مسئلہ جو ہے کہ ایسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں جو حد شرعی سے کم رکھے۔
پہلی بات تو داڑھی شریف کی جو شرعی حد ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فقہائے اسلام، فقہ حنفی کے اسلاف بزرگان دین اور اہل سنت و جماعت کے مشاہیر اور بزرگان دین کے فتویٰ جات کی روشنی میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ داڑھی شریف کی حد کتنی ہے، اور پھر حد شرعی سے کم داڑھی رکھنے والا شخص جو ہے اس کو امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اس کے پیچھے جو پڑھی جائے نماز، اس نماز کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی پابندی کرنا مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت شمار ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی، اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اطاعت خدا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پر حکم موجود ہے کہ داڑھی شریف کو بڑھایا جائے، اور 70 سے زائد تقریباً احادیث ملتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی شریف بڑھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ داڑھی رکھنا سنت موقدہ قریب من الواجب ہے، واجب کے قریب قریب یہ سنت موقدہ ہے، اور بعض محققین کے نزدیک داڑھی شریف جو ہے اس کا رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور بخاری شریف کے اندر باقاعدہ طور پر یہ حدیث پاک موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے وہ داڑھی شریف رکھی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے داڑھی شریف کے رکھنے کا یا بڑھانے کا، یہ حدیث پاک ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حدثنا محمد بن منہال قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا عمر بن محمد بن زید عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اور داڑھی شریف کو بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ داڑھی شریف بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو۔ اور اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو عمل مبارک ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کرتے یا عمرہ کرنے جاتے تو اس موقع پر یہ عمل مبارک ملتا ہے کہ آپ داڑھی شریف کتراتے تھے، لیکن کتنی کتراتے؟ قبض علی لحیتہ، اپنی داڑھی مبارک پر قبضہ جما کر، مٹھی بھر داڑھی شریف کو لے کر، اس کے بعد فما فضل اخذہ، جو مٹھی سے زائد بال ہوتے ان کو آپ صرف کاٹتے تھے۔ یہ اس طرح یوں مٹھی لے کر، مٹھی سے جو زائد بال بچیں گے ان کو کاٹنا حدیث پاک سے ثابت ہے، اور صحابی رسول حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل مبارک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی شریف جو ہے ایک مٹھی بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو بڑھانے کا حکم ہے اس پر عمل ہو جاتا ہے اگر ایک مٹھی بھر رکھی جائے تو مٹھی بھر سے زائد جو بال ہوں گے ان کے کاٹنے کا جواز اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ فما فضل اخذہ، جو ایک مٹھی بھر سے زائد بال ہوتے ان کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کاٹتے تھے۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے داڑھی شریف کے بڑھانے کا حکم دے رہی ہے، اور پھر اسی حدیث شریف سے ایک صحابی رسول کے عمل مبارک سے پتہ چل رہا ہے کہ داڑھی شریف بڑھانے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
وہ کہاں تک ہے؟